ڈونلڈ ٹرمپس بورڈ آف پیس، غازہ بورڈ آف پیس، اس پہ آفر آئی تھی. آپ سے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی. کوئی 59 ممالک کو انوائٹ کیا انہوں نے. پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور سائن کر دیا ہے آن دا ڈاٹڈ لائن. ہمارا خیال ہے اچھا. مشاہد حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. وارم ویلکم ٹو دا شو مشاہد. لوکنگ فارورڈ ڈسکسنگ دیز انٹرسٹنگ اسپیچز. بڑی میرا خیال ہے کہ کافی تاریخی ہفتہ گزرا ہے، اسپیچز ہیں. خاص کر ڈاوس میں آپ نے دونوں تقاریر کا ذکر کیا. ٹرمپ نے وہ جو آپ نے بات کی وہ تو انہوں نے آئینہ دکھا دیا نا یورپ کو. ان کی جو دور معیار اور ان کے جو منافقت رہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ڈنمارک 6 گھنٹے میں تو آپ فارغ ہو گئے تھے جرمن سے، اور سارا وہ ضروری تھا وہ دکھانا. جہاں تک تعلق ہے بورڈ آف پیس کا، تو میرا تو شروع سے ہی ویو تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے مسلمان ممالک کا وہ مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے، جوائنٹ ڈیسیشن. اور وہ مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ صرف پاکستان نے نہیں کیا، یہ پاکستان کے ساتھ انڈونیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، UAE، مصر، قطر، یہ سارے جارڈن سارے شامل تھے. سو اٹس اے جوائنٹ ڈیسیشن اینڈ اٹس دا رائٹ ڈیسیشن ان مائی ویو. کیونکہ ایک آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم بنا ہے. اس پلیٹ فارم میں اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بورڈ آف پیس از ناٹ لمیٹڈ، ناٹ کنفائنڈ ٹو غازہ. یہ بین الاقوامی امن کی بات کر رہا ہے گلوبل کالم. تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارا تو ایشو کشمیر بالکل لے جائیں گے. ایران کے خلاف جارحیت کی بات ہوتی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے جو ہمارا اصولی موقع ہے. اور فلسطین تو ویسے ہی، فلسطین کشمیر تو ہمارے DNA کا حصہ ہے. اور دوسری بات ہے دیکھیں جی آج کل کے دور میں frankly this is the only game in town. 2 سال جینوسائڈ ہوا، مسلمان ملک نہیں کچھ کر سکے، نہ ہم کو پلان دیا، UN کچھ نہیں کر سکا. اگر ایک پلان آیا ہے اور وہ پلان اب ایکسپٹ ہو گیا، گو کہ وہ پرفیکٹ پلان نہیں ہے، تو either you are on the menu or you're on the table. تو اگر آپ ٹیبل میں نہیں ہے تو دسترخوان میں ہے تو پھر تو آپ ہڑپ ہو جائیں گے نا. شاید ایک اور بھی تو بات ہے دیکھیں نا، جو اس کے ناقدین ہیں، جو بہت سے لوگ ہیں، یہاں ڈیبیٹ ہے چل رہی ہے. تو سب سے بڑا تو سوال ہے کہ جب ہم نے ٹرمپ پلان پر اگری کیا اس کے بعد ہمارے 2 بڑے اہم ٹیسٹ ہوئے. انفیکٹ 3 ٹیسٹ ہوئے. ایک جب قطر پر اٹیک، وہ تو خیر وی ٹوک اے پوزیشن قطر کے حق میں، اور ایران کا بھی ہم نے بیلنس آؤٹ کیا. بٹ ایران پر جب اٹیک ہوا تو ایرانی صدر تو تشکر پاکستان کہتے آگے اپنے پارلیمنٹ میں. اتنی ہم نے اسٹرانگ پوزیشن لی، چٹان کی طرح کھڑے ہوئے. اور دوسرا جب فلسطین کا معاملہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنی پوزیشن سے ٹس سے مس تو نہیں ہوئے. فوج تو نہیں بھیج سکتے ہم جنگ کرنے نا، اس سے شارٹ آف دیٹ ویو ڈن اینی تھنگ. ہمارا جو اصولی موقف ہے، پہلی بات ہے اس کا بورڈ آف پیس کا فوج سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن وہ بات ہی علیحدہ ہے، وہ ہم نہیں، وہ ویسے بھی رد کر چکے ہیں، ہم وہ کر چکے ہیں. تو یہ تو اٹ از لنکڈ ود اے سرٹن سچویشن. ہاں اب آپ کا فرض بنتا ہے باقی ممالک کا بھی کہ کم سے کم جو ایشو ہے فلسطینی ریاست کا، فلسطین کے عوام کو ریلیف کا، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا، آپ اجاگر کریں جتنی زور سے آپ کر سکتے ہیں، اصولی موقف دیں. آپ کو کوئی نہیں روک رہا اس سلسلے میں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کیوں فلانے کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. میں نے کہا سینٹرل کمانڈ بھی تو اسرائیل کو انکلوڈ کرتا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. UN میں بھی اسرائیل بیٹھا ہے. وہ تو 59 لوگ بیٹھے ہوں گے، تو آپ نے اپنا موقف وہاں دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. بات یہ ہے کہ ہم نے جب ٹرمپ کے پلان میں جب ISF آئے تو ہم نے تو تنقید کی ہے اس کے بعد ریپیٹڈلی نا. آپ دیکھیں کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا کہ پاکستان ہیز آسکڈ مینی کوسچنز. مجھے یہ معلوم ہے دسمبر 16 کو سینٹ کام کی میٹنگ ہوئی ہے، آئی تھنک قطر میں ہوئی ہے، جہاں کے یہی ISF کے حوالے سے جو مجھے پتا چلا ہے امریکن سورس سے کہ وہاں پاکستان کے گئے ہیں ریپرزینٹیٹیو، شاید DGMO گئے، وہاں جا کے انہوں نے سوال ہی اٹھایا. انہوں نے کہا پاکستان از ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹس اور پاکستان از ریزنگ کوسچنز. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جائیں، پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، جا کے اپنی بات جو بھی پلیٹ فارم ہے آپ استعمال کریں اپنے حق میں. ایک آپ کو موقع مل رہا ہے اپنا موقف اجاگر کرنے کے لیے، تو ہم وہ کام کریں گے. اور ہم اکیلے تو نہیں جگہ ہیں نا، کہ وہ ایک سب نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے. جو مسلم مین اسٹریم کہہ لیں آپ، وہ ادھر ہے. اب اردوغان صاحب کوئی کسی کے پٹھو تو نہیں ہے نا. یا انڈونیشیا جو سب سے بڑی مسلم جمہوریت ہے، ان کے پریزیڈنٹ ہے سبیانتو پرابوو، یا MBS آف سعودی عربیہ، they are taking strong positions on other issues also. بالکل. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے جس میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، UN کے متبادل تو انہوں نے خود کہہ دیا we work in conjunction with the United Nations، تو اس پر آپ کو آپ سٹینڈ لیں. آپ یہ ہے کہ
peace and occupation, peace and aggression cannot go together. تو وہ آپ اس میں آپ کا اسٹینڈ جو ہے وہ رہنا چاہیے. باقی یو آر ان دا ارینا, آپ اس میں ہیں, اکھاڑے میں ہیں, اینڈ یو آر پلئنگ اے رول اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو پلے دا رول. دیکھیں جی, ہمارے ہیں لوگ جینے نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے پچھلے دور میں تھا کہ جی وہ بائیڈن نے فون نہیں کیا اور منتیں کر رہے تھے, کوئی ان کا بندہ نہیں آتا, پاکستان اہم نہیں ہے, پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کا کوئی کلرک آ جاتا تھا, ہم کھانے کھلا رہے ہیں. اب آپ کی اگر اہمیت ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ کوشچن ہے کہ damned if you do and damned if you don't. آپ ہمارے ہاں رونا دھونا بہت ہوتا ہے دس کربنگ کلب کی طرف سے. لیٹ us now see the situation. This is the ground reality. ایک ورلڈ آرڈر کلیپس ہو گیا ہے, نیا ابھی جنم میں نہیں آیا, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. چین کے ساتھ ہماری سالڈ تعلقات ہے. اینکرا, ریاض, تہران, بیجنگ, ماسکو, واشنگٹن, بنگلہ دیش, ڈھاکہ, ہمارا انگریس, امپیکٹ, انفلوئنس ہے. بالکل. اینڈ وی میٹر. So what else do we want? Absolutely. And without compromising on any position that we've taken. اچھا, تو اب چائنا پہ اچھا ہے آپ نے بات کر لی کہ یہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ امریکہ کے ساتھ, یہ آئی تھنک کوئی بہت ہی زیادہ وہ ہے نا کربنگ ہماری اپروچ کے بھائی اچھا آپ ٹرمپ کے ساتھ 3 دفعہ فون پہ بات ہو گئی, 4 دفعہ میٹنگ ہو گئی, اوہ جی چائنا ناراض ہے. کیسے چائنا, who knows China better than شروع سے کہہ رہا ہوں 2 چیزیں. ایک جب ٹرمپ نہیں آیا تھا میں کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کی اہمیت ختم ہوگی, دس خطہ از irrelevant. میں کہ نو, وی میٹر, ہماری اہمیت ہے, اس خطے کی اہمیت ہے, وہ پروو ہو گیا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کولڈ وار نہیں کرے گا چین کے ساتھ, نہیں کر رہا, کنفرنٹیشن نہیں کرے گا. اور یہ میں نے چائنیز کو بھی بتایا تھا جب ان کے بڑا ہائی لیول ریپرزینٹیو آیا. میں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے, ہم آپ کو جو دے رہے ہیں ایک آپ کا سیفٹی ویلو ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ٹرمپ کا ایک اسٹریٹجک سپیس مل رہی ہے کیونکہ آپ کے دشمن, ہمارے دشمن انڈیا کو تو سائڈ لائن کر دیا اس نے, اور وہ آپ سے اکنامک انٹریکشن کرنا چاہتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ساؤتھ کوریا میں جو میٹنگ, میں نے مڈل آف اکتوبر کی بات کر رہا ہوں, میٹنگ ان کی 30 اکتوبر کی تھی. میں نے کہا آپ کی ان سے صلح ہو جائے گی, ٹریڈ وار نہیں ہوگی. اور اب ٹرمپ از گوئنگ ٹو چائنا ان اپریل 2026. آپ دیکھیں گے اور علاقوں میں بھی, ایریاز میں بھی ایگریمنٹ ہو جائے گا ان کا. آلریڈی ہوا ہے نا. اور ٹرمپ has realized کہ he has lost the trade and tariff war with China. with China. اور وہ اس نے یہ بھی ریلائز کیا کہ ہم چین کا اب مد مقابل میں آ گیا ہے. ان کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں اس نے کہا ہے چائنا از اے نیئر پیئر. اور پلس اس نے کیا کہا تھا جب ہی واز میٹنگ شی جن پنگ, the G2 ایک لیول. سو وہ انہوں نے تسلیم کر لیا. یہ پہلا امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جس نے تسلیم کیا کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے برابری کا اسٹیٹس چین کو دیا ہے. پلس وہ دیکھا دنیا کو پولیس نہیں کریں گے. اور دوسری بات ہے اگر وہ امن کی بات کرے تو اچھی بات ہے, جنگ کی تو نہیں کر رہا نا. بالکل ہاں نہیں. اور ایک اور بفور وی گو آن دی بریک, یہ دیکھیں جس طرح سے ہی اسپوکن ٹو دی یورپینز, وہ تو پرانا حساب نکال کے آگے سامنے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ چائنا کے ساتھ ایسے نہیں بات کرے گا کبھی, رشیا کے ساتھ نہیں کرے گا, بیکاز وہ کہہ رہے پرانا حساب تو دیکھو نا, وہ پرانا دیکھ کے کرتا ہے. اور اس نے ڈاوس میں کیا کہا, آئی ریسپیکٹ شی جن پنگ, آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ افیکشن. اور بڑی یہ میں کہنے لگی اس نے خوشامد کر رہا تھا شی جن پنگ کی, وہ تو اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, بلکہ پوٹن کے بارے میں بھی نیگیٹو بات نہیں کی اس نے. تو یہ تو اچھی بات ہے اگر ایسا امریکن پریزیڈنٹ ہے جو جنگجو نہیں ہے, جنگ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, وہ اگر لوگ کہتے ہیں پیسے بنا رہے ہیں تو بنا لیں بیچارے کو, وہ تو سارے بنا رہے ہیں. اور لیکن وہ اس طرح منافقت نہیں کرا جو ماضی ایگزیکٹلی. تو کوشچن کے اینڈ ریزلٹ میں جنگ جینوسائڈ تو اس نے بند کرایا نا جی پیلسٹائن میں. کوئی اور تھا نہ مسلمان نے کروا سکے, مسلمان بھی فیل ہوئے, یو این بھی فیل ہوا. تو in that sense I think let's face the facts. some facts لوگوں کو اگر ان سے ناراضگی ہے, نفرت ہے کسی اور وجہ کی وجہ سے, میں نہیں کہہ سکتا ٹرمپ کے حوالے سے, یا پھر اپنی پالیسی کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر مودی کو تکلیف ہو رہی ہے ٹرمپ کی وجہ سے تو ہمیں تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا, ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. دیکھیں نا کوئی جیسے یو آر سیئنگ آن سبسٹینٹیو میٹرز, ہماری پالیسی وہی ہے جو تھی. مطلب یہ اگر ایران کے ساتھ آپ کے ایسے تعلقات ہیں اور امریکہ آپ کو بار بار واہ واہ کر رہا ہے, جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, پیلسٹائن ہم فل سپورٹ, چائنا ہماری ریلیشن شپ سالڈ, ایران جو سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا اس کے ساتھ ہم کھڑے رہے سالڈلی, جنگ کے دوران بھی اس کے بعد بھی. تو پھر کہاں آپ نے کمپرومائز. اور مشاہد میرا خیال ہے کہ یو وڈ اگری کہ اگر انڈیا کو دیکھیں آپ تو
امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 47 کے بعد سے 99% آف دا ٹائمز ایون ڈیورنگ دا افغان وار ہمیں دیکھتے تھے تھرو انڈین آئیز. دا اسٹیٹ فار دا فرسٹ ٹائم اب ان کو دیکھنا پڑا ہے پاکستان فار واٹ اٹ از بیکاز آف ٹرمپ. اور جو پاکستان کی انیٹ اسٹرینتھ ہے اور ریزیلینس ہے اور جو دبنگ طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا ہے بیرونی جہانگیر کو, تو ہمارے کو تو ان کا ویو ہی آلٹر ہو گیا ہے اباؤٹ انڈیا ایز ویل ایز پاکستان. اور جس پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں تھینک یو مودی. یس, اس کے تکبر, اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. We got where we are.